بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف دے کر، والجوع اور بھوک دے کر، ونقص من الاموال والانفس والثمرات مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کے ذریعے، وبشر الصابرین اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، یہ دنیا کی زندگی جو حقیقت میں دارالامتحان ہے، امتحان کی یہ جگہ ہے، دارالابتلاء ہے، یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی انسان، چاہے وہ جتنا مرضی نیک ہو یا کوئی انسان گنہگار ہو، کوئی انسان امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی انسان قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے کسی قسم کا کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی حقیقت کو رب العالمین نے اس انداز میں بیان فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو دنیا کی زندگی میں مشقتوں میں گھرا ہوا پیدا کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک بندہ مومن، ایمان والا مسلمان، اللہ کا بندہ، اس پر آنے والی آزمائش وہ اس کے لیے رحمت بن جایا کرتی ہے. لیکن ایک شخص جو رب العالمین کا باغی ہو، اللہ رب العزت کا نافرمان ہو، کافر اور منافق ہو، ظالم انسان ہو، وہی آزمائش اس کے لیے اللہ کی طرف سے گرفت اور پکڑ کا ذریعہ ہوتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، آزمائش، مصیبت، بیماری، پریشانی، دکھ، تکلیف دنیا کے اندر یہ تو آنا ہی آنا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ انسان کی یہ بہت بڑی کمبختی اور انتہائی کمزوری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دن اور رات میں یہ ہزاروں نعمتیں استعمال کرتا ہے. اللہ کے عطا کردہ بے شمار انعامات، انہیں تو یہ یاد نہ رکھے اور کوئی ایک معمولی سی اس کے اوپر آزمائش اور تکلیف آ جائے اور اس کا واویلا شروع کر دے. رب العالمین نے جو انسان کو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، میرے پیارے بھائیوں، حق تو یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کا ایک زبردست نسخہ بتایا. فرمایا، لوگوں انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. فرمایا، لوگوں دنیا کے معاملات میں، دنیا کی زندگی میں اور دنیا کے معاملات اور امور زندگی کے اندر ہمیشہ اس انسان کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے. وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، دنیاوی معاملات میں کبھی اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اعلیٰ مرتبے والا ہے، تم سے زیادہ سہولت اور آسانی میں ہے. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ،
فرمایا جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے پھر کبھی بھی تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کی نہ قدری نہیں کرو گے۔ دنیا کے اندر انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید دنیا کی دولتیں ہی ساری نعمتیں ہیں۔ میرے پیارے بھائی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگوں اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننے بیٹھ جاؤ، رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تو اللہ نے جو تمہیں انعامات سے نواز رکھا ہے تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے بھائی، بعض نعمتیں وہ ہیں جن کو انسان نعمت سمجھ نہیں رہا ہوتا، حالانکہ وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ یہ آنکھ اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر پوچھنی ہو تو اس سے پوچھیں جو دنیا کے اندر نابینا ہے۔ یہ کان، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ تندرست جسم، یہ اولاد، یہ مکان، یہ بیوی بچے، یہ آزادی، یہ وطن، یہ ملک، یہ قوم، یہ رشتہ داری، برادری، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کر رکھی ہیں۔ انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ اور نعمتیں دیتے رہتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہاری زبان سے شکر ادا ہوتا رہے گا، اللہ کی طرف سے مزید نعمتیں ملتی رہیں گی۔ جب زبان سے شکر ادا کرنا رک جاؤ گے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، فرمایا جب شکر چھوڑ دو گے تو پھر رب العالمین کی گرفت اور پکڑ بھی اللہ کی بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے پروردگار میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، تیرا شکر ادا کرنے والا بن جاؤں اور تیری خوبصورت عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل، اے پروردگار مجھے دنیا کائنات میں سب سے بڑا شکر گزار بنا دے، اے اللہ سب لوگوں میں مجھے سب سے بڑھ کے ذکر کرنے والا بنا دے، اے اللہ سب لوگوں سے بڑھ کے مجھے اپنی ذات سے ڈرنے والا بنا دے۔ پیارے بھائیوں، اس لیے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو نعمتیں ادا کی ہیں، جب آزمائش آئے، کوئی پریشانی آئے تو انسان کو نعمتوں کو بھول نہیں جانا چاہیے کہ ایک آزمائش آئی، ایک تکلیف آئی اور اس کا اس انداز میں واقعہ رونا پیٹنا اور بے صبری کا مظاہرہ اور ایسے زبان سے شکوے والے کلمات کہ انسان کا ایمان اور دین خطرے میں چلا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ایمان والے اور ایک مومن کی یہ شایان شان نہیں ہوا کرتا۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی یہ کبھی بھی جنت نہیں بن سکتی۔ دنیا دنیا ہے، کوئی بھی انسان جو یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں دنیا کو جنت بنا لوں، یہاں جو میری آرزو ہو وہ پوری ہو جائے، جو خواہش کروں وہ مکمل ہو جائے اور مجھے کوئی غم نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، میرے پیارے بھائیوں یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا لوگوں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، تمہاری ہر آرزو جہاں پوری ہوگی، جہاں تمہیں ہر بات تمہیں بھلی لگے گی اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوگا، وہ تو اللہ کی جنت ہے، جہاں وہ نعمتیں رب نے رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں، کسی دل نے اس بارے میں آج تک تصور ہی نہیں کیا اور کسی کان نے اس کی حقیقت کو آج تک سنا ہی نہیں۔ یہ سب کچھ تو اللہ کی جنت میں ہوگا۔ دنیا کے اندر انسان یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ میرے اوپر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئے، یہ دنیا میں ممکن نہیں۔ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا الدنیا سجن المؤمن، ایک ایمان والے کے لیے، ایک مومن کے لیے
یہ دنیا تو اس کے لیے قید خانہ ہوا کرتا ہے، ایک جیل ہوا کرتی ہے، اور جیل کے اندر، قید خانے کے اندر انسان کی ہر آرزو اور تمنا پوری نہیں ہوا کرتی۔ پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہر آنے والی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ لیکن یاد رکھیں، ایک مومن کا کردار جب کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس میں ایک بندہ مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اس حوالے سے میں صرف 5 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ رب العالمین ہم سب کو سمجھ کے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جب ذہنی طور پر پہلے سے کسی کام کے لیے تیار ہو، اور انسان کو پھر جب اس کام کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو اتنا غم اور صدمہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اگر تو آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مان لیا ہے، آمنا کہہ دیا ہے، پھر یہ مت بھولیں کہ دنیا میں ہمارے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے ایمان لے آئے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، اب ہماری آزمائش نہیں ہوگی، ہمارے اوپر کوئی کسی قسم کا امتحان نہیں آئے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آزمائش کرتے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات کہ مجھے اور آپ کو اور ہر بندہ مومن کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، اور یہاں آزمائشیں آئیں گی، یہاں مصیبت آئے گی، یہاں غم آئے گا، یہاں دکھ آئے گا، اور اس کے لیے انسان ذہنی طور پر تیار رہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا، مثل ابن آدم وفی جنبہ 99 منیہ ان اقطعته المنایا بقى فی الحرم حتی یموت۔ جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی 99 ایسی بڑی بڑی آزمائشیں اس کے ساتھ ہی پیدا کر دی جاتی ہیں جو زندگی میں اس کو ان کا سامنا ہونا ہی ہونا ہے، اور ان میں وہ آزمائشیں بسا اوقات ایسی بھی ہوتی ہیں جو جان لیوا ہوتی ہیں۔ فرمایا اگر انسان ان سب سے بچ جائے تو بڑھاپے سے پھر بھی نہیں بچ سکتا، بڑھاپا تو پھر آنا ہی آنا ہے، جس کے نتیجے میں انسان نے دنیا چھوڑ کے اللہ کے پاس جانا ہی جانا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، لوگوں صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت صحت میں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بیماری آ سکتی ہے، میں ایسا نہیں ہوں کہ مجھے کبھی کوئی بیماری نہ آئے، بیماری یہ آئے گی اور آ سکتی ہے۔ اسی طرح فرمایا، شبابک قبل حرمک، تمہیں جوانی میں ذہن میں رہنا چاہیے کہ بڑھاپے میں جانا ہے، یہ جوانی سدا نہیں رہے گی، ذہنی طور پر تیار ہو۔ جب انسان کو پہلے سے پتا ہو کہ میں نے اس وقت میں جانا ہے، تو پھر سفید 1-2 بال آنے سے وہ گھبرائے گا نہیں، اس لیے کہ یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ فرمایا غنا قبل فقر، اگر اللہ نے دولت دے دی ہے، مال دے دیا ہے، تو ہمیشہ یہ مال تمہارا ساتھ نہیں نبھائے گا، تمہیں ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ فقیری کا لمحہ بھی آ سکتا ہے، غربت بھی آ سکتی ہے، اور کچھ نہیں تو حیات قبل موتک، یہ زندگی جی رہے ہو تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، قبل موتک، موت سے پہلے پہلے اسے بھی تمہیں غنیمت جاننا چاہیے۔ تو پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات کہ انسان کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں، غم یہ حصہ ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ایسے موقع پر من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرتا ہے، اور صبر کو ہی کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا جو پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہو۔ فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق بھی دے دیتے ہیں، اور دنیا میں بندہ مومن کو جتنی بھی خیر اور بھلائی نصیب ہوئی ہے، فرمایا صبر سے بڑھ کے اسے کوئی چیز نہیں ملی۔
کہ مصیبت اور پریشانی کے موقع پہ وہ صبر کر لے، بے صبرا نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کے اجر کی لمٹ اللہ نے دنیا میں بتائی نہیں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے رکھا ہے۔ تو پیارے بھائیو، دوسری بات، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آزمائشیں آئیں گی، اور دوسری بات کہ جتنا مرضی انسان نیک ہو، جتنا مرضی اللہ کا قریبی اور رب کا قرب پانے والا بن جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ انسان اور نیکیوں میں سب سے آگے آگے، آزمائش تو اس پہ بھی آئے گی۔ یہ دنیا کی زندگی کی آزمائشیں یہ ذہن سے نکال دیں کہ اگر میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، عبادت کروں گا تو میرے اوپر کوئی آزمائش نہیں آ سکتی۔ نہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، لوگو عظم الجزاء ما عظم البلاء، جتنی بڑی دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، رب بدلے اور انعام بھی اتنے بڑے ہی عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اور فرمایا لوگوں دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر دنیا میں آزمائشیں آئی ہیں تو یہ انبیاء کرام پہ آئی ہیں۔ فرمایا پھر کہ جس قدر انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اسی قدر اس کی گرفت آزمائش بھی اس کی اسی قدر سخت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، رب العالمین جب کسی قوم سے، کسی قبیلے سے، کسی خاندان، کسی گھرانے، کسی برادری، کسی مرد، کسی عورت، کسی فرد سے رب العالمین جب محبت کرتے ہیں، ابتلاهم، اللہ اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، آزمائش آئی، اب جو اس پہ اللہ کے فیصلے پہ رضامندی کا اظہار کرے، یا اللہ مجھے تیرا فیصلہ منظور ہے، اللہ تو نے یہ آزمائش آئی ہے تیری طرف سے، اللہ عافیت کی تو نے ہی نصیب فرمانی ہے۔ فرمایا جو رضامندی کا اظہار کرے اللہ بھی اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، اور جو آزمائش کے واویلے میں اتر آئے، شکووں میں آ جائے اور ناراضگی کا اظہار کر دے کہ یہ آزمائش کے لیے میں ہی ملا ہوں، یہ پکڑ میری ہونی تھی، فلہ السخط، وہ آزمائش میں مبتلا بھی ہو گیا اور جو اس پر انعام ملنا تھا اس سے محروم بھی ہو گیا۔ اللہ کی ناراضی کو مول لے بیٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیت اللہ کے سائے میں تشریف فرما ہیں، سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور خباب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی تھے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اوائل اسلام میں جن صحابہ کرام کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، سخت ترین تکالیف ان لوگوں نے دین کے لیے برداشت کی، ان میں سیدنا خباب بھی تھے۔ ایک دفعہ کمر سے جب کپڑا ہٹایا تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جسم پہ کتنی ایسی کمر پہ جگہ تھی کہ جن کے اندر اگر میں ہاتھ ڈالتا تو میرا ہاتھ اندر چلا جاتا، گوشت ادھرا ہوا تھا۔ اس قدر سخت آزمائشوں کا سامنا سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ تو اللہ کے رسول کے پاس آئے، جب آپ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے تھے، آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ یہ کافر، یہ مکے کے مشرک ظالم کتنے بڑے بڑے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ظلم کے پہاڑ ہمارے اوپر گرائے جا رہے ہیں، آپ دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خباب اتنی جلدی؟ قد كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار، خباب تم سے پہلے لوگوں پہ تو اس سے بھی بڑی آزمائشیں آئیں، ایک شخص کو لایا جاتا، زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اس کو گڑھے میں دبا کر اس کے سر کے اوپر آرا رکھ کے اس کے سر کو چیر دیا جاتا، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسموں سے گوشت کو ادھیڑ کر ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتا، اور یہ چیز بھی ما یصدہ ذالک عن دینی، یہ چیز بھی ان کو دین سے روک نہیں سکی تھی۔ خباب تم اتنی جلدی؟ سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ خاموش بھی ہو گئے، حیران بھی ہو گئے۔ سمجھ یہ آئی کہ انسان کے اوپر آزمائش آنا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان وہ نیکی نہیں کرتا، وہ اللہ کا قریبی نہیں ہے، رب کو وہ محبوب اور اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے۔ نہیں، جتنی بڑی نیکی ہوگی،
جتنا بڑا مقام ہوگا بسا اوقات آزمائش بھی اتنی بڑی ہوگی۔ پیارے بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے کہ بیٹی زینب کی طرف سے پیغام آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا انتہائی سخت تکلیف میں ہے، زندگی موت کی کشمکش میں ہے اور آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی کو کہو صبر کریں، اللہ رب العزت نے اس پہ بڑا بدلہ رکھا ہے۔ آپ نہ تشریف لے گئے، سیدہ زینب کی طرف سے دوبارہ پھر پیغام آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قسم دے کے کہتی ہوں کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ کا نواسا سیدہ زینب کا بیٹا وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ فَأَقْعَدَهُ فِي حِجْرِي وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا اور اس کا سانس، وہ آخری سانسیں جو ہے اس کی جاری تھی۔ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، یہ مصیبت، یہ پریشانی، بیٹی کا صدمہ، نواسا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ، یہ تو رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہوتی ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کلمہ کہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آزمائش کا آنا، مصیبت کا آنا، پریشانی کا آنا، اس کا مطلب یہ قطعاً نہ سمجھا جائے کہ شاید یہ انسان اس پر اللہ کی گرفت ہے، رب کی پکڑ ہے، اللہ نے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ضروری نہیں ہے، ممکن ہے اسی چیز کو رب العالمین اس کے لیے نجات کا اللہ ذریعہ بنا دے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ یہ صرف گنہگاروں پہ اس طرح کی آزمائشیں آئیں، نیکوکار جو ہے وہ بھی اس طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دو ٹوک اعلان فرما دیا تھا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، ان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ وان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ۔ سیدنا صہیب بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں، مومن آدمی کا معاملہ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے کہ مومن جب اسے خوشی ملتی ہے شاکارہ، وہ فوراً اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس نعمت کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا کہ میرا کمال ہے، میرے ہنر کا کمال ہے، میرے باپ دادا کا کمال ہے، ہماری برادری، میری ذہانت، میرے علم، میرے ہنر، نہیں، وہ نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، کہتا ہے یہ نعمت میرے اللہ نے دی ہے، اللہ کا فوراً شکر ادا کرتا ہے۔ فرمایا یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت اور غم آتا ہے، فصبر، اس موقع پر بھی وہ بے صبرا نہیں ہوتا، شکوہ اور واویلا نہیں کرتا، فرمایا وہ روتا اور پیٹتا نہیں، گریبان کو چاک نہیں کرتا، چہرے پہ تھپڑ نہیں مارتا، اپنے کپڑوں کو نہیں پھاڑتا، اپنے بالوں کو نہیں نوچتا، بلکہ صبر کرتا ہے۔ فکان خیر اللہ، فرمایا یہ مصیبت، پریشانی، تکلیف، یہ بھی اللہ اس کے لیے خیر بنا دیتے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ نیکوکار انسان، اس پر بھی آزمائش، تکلیف، پریشانی، غم یہ آ سکتا ہے۔ تیسری بات کہ انسان اللہ سے یہ امید رکھے کہ یا اللہ یہ تکلیف تو آ گئی، یہ غم تو آ گیا، یہ پریشانی تو آ گئی، لیکن یا اللہ تیرے پاس تو سارے اختیارات ہیں، اسی شر سے، اسی تکلیف سے میرے لیے خیر کا راستہ بنا دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ ایک چیز جس کو لوگ شر سمجھ رہے ہیں، تکلیف سمجھ رہے ہیں، برائی سمجھ رہے ہیں، نقصان دہ سمجھ رہے ہیں، وہی چیز انسان کے لیے اللہ اس کو خیر کا ذریعہ بنا دے۔ پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ایک نہیں، بیسیوں ہمارے سامنے مثالیں رکھی ہیں۔ انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، جناب ابراہیم علیہ السلام باپ مخالف،
قوم مخالف، قبیلہ، سب کچھ چھوڑ کے ایک اکیلی اپنی بیوی سیدہ سارہ کو لے کر ہجرت کی، عراق کو چھوڑا، ارض فلسطین کی طرف ہجرت۔ راستے میں ایک آزمائش، اور آزمائش کیا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ سے سامنا ہو گیا، جو ظالم جس خوبصورت عورت کو دیکھتا تھا اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ سیدہ سارہ جب اس کو دیکھا، اس ظالم بادشاہ نے بری نظر سے سیدہ سارہ کو اپنے پاس بلایا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی جناب خلیل اللہ اور وہ پاک دامن سیدہ سارہ، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ غمزدہ ہیں، سیدہ سارہ اپنی جگہ پریشان ہیں، لیکن اللہ سے دعا نہیں چھوڑی، رب سے تعلق کو نہیں توڑا۔ جناب ابراہیم نے نماز پڑھنی شروع کر دی، نماز کے اندر اللہ سے دعا شروع فرما دی، اور اللہ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد اللہ سے مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دعا شروع کر دی، ادھر سیدہ سارہ انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ آج تک میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، کوئی اجنبی اور غیر مرد پروردگار وہ میری عزت کو دیکھ نہیں سکا، یا اللہ آج یہ ظالم بری نظر سے میرے ساتھ اس طرح کی برائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ رب العالمین کی طرف سے فوراً گرفت آئی اور وہ بادشاہ عذاب میں مبتلا ہو گیا، فوراً چیخا چلایا، کہتا ہے اس عورت کو کہو میرے لیے دعا کرے تاکہ میری رہائی ہو جائے، کسی نے کوئی بد دعا میرے حق میں کی ہے۔ سیدہ سارہ نے دعا کی، اللہ نے اس کی رہائی فرما دی، آسانی فرما دی، لیکن یہ پھر باز نہ آیا، دوبارہ پھر وار کرنا چاہا، پھر اللہ کی طرف سے آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ آخر یہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کی نیک بندی ہے، تو فوراً دیکھیں شر سے اللہ نے کیسے خیر کو نکالا۔ اپنی بیٹی ہاجرہ، سیدہ ہاجر اپنی بیٹی سیدہ سارہ کی خدمت کے لیے نوکرانی کے طور پر کہا یہ میری بیٹی ہمیشہ تمہاری زندگی بھر خدمت کرے گی، آج کے بعد یہ تمہاری نوکرانی ہے۔ اور سیدہ سارہ نے اپنی وہی جو ان کو ملی تھی تحفے کے اندر، وہ سیدنا ابراہیم کو دے دی کہ آپ اس سے نکاح کریں گے، آج کے بعد یہ بھی آپ کی بیوی ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی ہاجرہ سے اللہ نے جناب اسماعیل پیدا کیے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیدنا جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل اور آپ کی پشت رب العالمین نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ میرے پیارے بھائیوں، کیسے ایک برائی، ایک تکلیف، ایک شر رب العالمین اس سے کیسے خیر کو نکالتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ آزمائش آئی، شوہر دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو سلمہ فوت ہوئے، پریشان غم زدہ، اتنی بڑی آزمائش ایک خاتون کے لیے شوہر سے بڑھ کر کون اس کا سہارا، کون آسرا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہوئی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو میرے اوپر مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اے اللہ اس کا مجھے اجر نصیب فرما اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما دے۔ تو سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے میں نے دعا تو پڑھی، لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر دنیا میں کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، پہلا مہاجر اور اللہ کے دین کو قبول کرنے والا اور دین اسلام کے لیے ہجرت کرنے والا، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ فرماتی ہیں اللہ نے مجھے ان سے بہتر عطا فرمائے کہ مجھ سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ اور میں کہتی ہوں واقعی اللہ سبحانہ و تعالی نے ابو سلمہ کی وفات کے بعد جو میرے لیے ایک بہت بڑی مصیبت تھی، اللہ نے میرے لیے اتنی بڑی خیر نکال دی کہ ام المؤمنین کا رب العالمین نے ان کو شرف نصیب فرما دیا اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ بنی۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ہی بیٹا تھا، بیٹا فوت ہو گیا، شوہر گھر میں نہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر واپس پہنچے تو سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا،
بیٹے کو غسل دیا پہلے خامد کے آنے سے پہلے، کفن دیا اور اچھے طریقے سے لپیٹ کے لٹا دیا۔ شوہر نے آ کے پوچھا بیٹا کیسا ہے، تکلیف میں تھا، کہا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ شوہر کو کچھ نہیں بتایا بلکہ ان کی خدمت کی، کھانا پیش کیا، ان کے لیے زیب و زینت اختیار کی، رات گزاری، رات کے ایک لمحے جب مناسب سمجھا اپنے شوہر کا ایک زین بنایا کہ مجھے بتائیے اگر کسی نے کسی دوسرے انسان کے پاس امانت رکھوائی ہو اور جس نے امانت دی ہو وہ امانت اپنی واپس لینا چاہے تو جس کو امانت دی ہو اسے پھر انکار کرنا چاہیے یا نہیں؟ کہا اس کا حق ہی نہیں بنتا وہ انکار کرے۔ جس کی امانت ہے اگر وہ واپس لینا چاہتا ہے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کہا پھر صبر کیجئے، آپ کا بیٹا اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس گئے، جا کے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے ساتھ اور گھر میں یہ معاملہ بنا، مجھے تو پتہ نہیں تھا، بیٹا فوت ہو چکا تھا اور بیوی نے بعد میں بتایا۔ اللہ کے رسول نے دعا دی اللہم بارک لہما فی لیلتہما، اللہم بارک اللہ فی لیلتکما۔ دو طرح کے الفاظ ہیں، اللہ تمہاری اس رات میں اللہ برکت پیدا فرما دے۔ راوی بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں ایک بیٹا دیا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اللہ نے اس بیٹے کے بدلے رب نے پھر بیٹا دے دیا، نام عبداللہ رکھا۔ اللہ کے نبی نے اسے گڑتی دی۔ امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں اس بیٹے سے اللہ نے آگے پھر 9 بیٹے پیدا فرمائے اور 9 کے 9 حافظ قرآن بھی تھے اور قاری قرآن بھی تھے۔ رب العالمین ایسے پھر انسان کے لیے جو ہے نا وہ نعمت، اور اللہ پھر ایسے خوشی اور ایسے اللہ رب العزت خیر نکالتے ہیں جب انسان اس مصیبت، اس تکلیف، اس غم، اس صدمے کے موقع پہ وہ اپنے رب کو نہ بھلائے، اپنے اللہ کو یاد رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، صحابہ کرام کی زندگی میں بھی ایسے موقع آئے۔ سورہ انفال کا آپ پہلا رکوع پڑھیں، جنگ بدر کے موقع پہ صحابہ کرام جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، صحابہ کرام کی خواہش تھی ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے ان کے کافرے کو لوٹنا، صرف دنیا کے مال لوٹنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قافلے میں جتنا سامان تھا وہ سب مسلمانوں کے لیے جمع کیا جا رہا تھا تاکہ مسلمانوں کو نیست و نابود کیا جائے۔ مسلمان تو اس لیے نکلے تھے، رب العالمین نے اس قافلے کو بچا کے نکال دیا اور مسلمانوں کا مقابلہ بدر کے میدان میں اس لشکر سے کروایا جو باقاعدہ لڑائی کی تیاری کر کے نکلا تھا، اور مسلمان تو لڑائی کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ رب العالمین فرماتے ہیں تم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے خیر وہ قافلہ ہے، لیکن اللہ جانتا تھا کہ یہ تمہارے لیے خیر یہاں زیادہ ہے۔ ہم مسلمان سمجھتے تھے کہ ہم تو بغیر لڑائی کی تیاری کے آئے، لیکن رب العالمین نے مال بھی دیا، فتح بھی دی، کافروں کے بڑے بڑے سرگنے سب ان کی گردنیں اڑی، اور رب العالمین نے اسے حق اور باطل میں اس کو فرق قرار دیا، جس وجہ سے اسلام بہت زیادہ پھیلا۔ رب العالمین نے یہاں بھی ایک جو مسلمانوں کے لیے ظاہری طور پر پریشانی تھی، تکلیف تھی، اللہ نے اس سے کیسے خیر کو نکالا۔ پیارے بھائیوں، تیسری بات کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے تو اس کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ بخار کو گالی، تکلیف کو گالی، آزمائش کو گالی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ سیدہ ام صائب کہتی ہیں مجھے بڑا تیز بخار تھا، اللہ کے رسول تشریف لائے تو میں نے کہا الامہ لا بارک اللہ فیہا، بخار ہے اور بہت تیز ہے، اللہ اس میں برکت نہ ڈالے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بخار کو کبھی بھی گالی نہ دو، کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدم، یہ بخار، یہ تکلیف بندے کی خطاؤں کو ایسے صاف کرتی ہے جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈال دیا جائے اور لوہے سے زنگ ختم ہو جاتا ہے، بھٹی زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ فرمایا یہ تکلیف تو بنی آدم کے گناہوں کو ایسے صاف کر دیتی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار
ہمیں ان باتوں پہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، رب العالمین ہمیشہ عافیت میں رکھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ کے رسول یہ دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن اگر آزمائش آ جائے، اگر تکلیف آ جائے، اگر کوئی پریشانی آ جائے تو انسان کو ایک تو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ یہ تکلیف آئے گی، اس لیے کہ دنیا تکلیفوں کی اماج گاہ ہے۔ دوسری بات کہ تکلیف کا اس کا انسان کی نیکیوں سے کوئی تعلق نہیں کہ چونکہ میں گناہ، یہ انسان اس پہ تکلیف آ گئی ہے، یہ اس لیے آئی ہے کہ یہ بندہ گنہگار ہے، اس سے ہم کسی کے نیک بد ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات، انسان کو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ اس تکلیف سے بھی رب العالمین خیر برآمد فرمائیں گے اور اس کا رب العالمین مجھے بہتر بدل عطا فرمائیں گے۔ پھر انسان کو حوصلہ بھی رہتا ہے اور اس آزمائش کو برداشت کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ رب العالمین تمام قسم کی آزمائشوں سے اللہ محفوظ فرمائے، رب العالمین ہمیشہ عافیت میں رکھے، اور رب العالمین اگر کسی وقت کوئی آزمائش آ جائے تو پھر اللہ اس پہ صبر کی بھی توفیق بخشے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔